إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے اپنی توحید کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسے اجازت مل جائے کہ ٹھیک ہے تم اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی کر لو یا اللہ کی عبادت کے علاوہ اپنی مرضی کر لو. کوئی ایک لمحہ بھی انسان کی زندگی میں ایسا نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عظیم ہے, اتنی زیادہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی میں ایک نیکی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کم از کم اس کا جو ثواب ہے, جو اجر ہے, وہ 10 گنا دیتے ہیں, اور زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے, کوئی انتہا ہی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں ایسے ایام اور ایسے مواقع رکھے ہیں کہ جن میں کی گئی عبادت اللہ کے ہاں عام دنوں کی عبادت سے کہیں زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے. جب رمضان کا مہینہ تھا اس وقت ہم لیلۃ القدر کی فضیلت کی بات کرتے تھے اور قرآن مجید کی آیت پیش کرتے تھے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور اب جب کہ ذوالحجہ کے مہینے کا آغاز ہونے کو ہے, جب راتوں کی فضیلت کی بات ہوتی ہے تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں اور اس میں بھی طاق راتیں جو ہیں وہ زیادہ فضیلت والی, مقام والی ہیں. ان میں جو انسان عبادت کرتا ہے, بندگی کرتا ہے, قیام کرتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, حسن سلوک سے پیش آتا ہے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, توبہ و استغفار کرتا ہے, اس میں جہاں اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح جب دنوں کی بات ہوتی ہے تو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے, جسے ہم عام طور پہ عشرہ ذوالحجہ کہتے ہیں. اس عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کیا ہے اور اس عشرے میں ہم نے کرنا کیا ہے, ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں, آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اس حوالے سے بات کریں گے. جب ہم فضیلت کی بات کرتے ہیں تو راتوں میں سب سے افضل راتیں, سال بھر کی راتوں میں افضل ترین راتیں
رمضان کے آخری عشرے کی راتیں، اور ان میں بھی پھر لیلۃ القدر ہے۔ اور جب ہم دنوں کی بات کرتے ہیں تو دنوں میں افضل ترین دن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الایام، فرمایا کہ ان دنوں کی عبادت سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی اور ایام ایسے نہیں ہیں کہ جن میں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہو، جو زیادہ فضیلت کے متحمل ہوں۔ صحابہ نے جو کہ جہاد کی فضیلت کو جانتے تھے، جو کہ جہاد کے مقام اور مرتبے کو جانتے تھے، اللہ کے رسول سے سوال کیا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول آپ نے جہاد کی جو فضیلت بیان کی ہے اس کی روشنی میں بتائیے تو صحیح کہ کیا ان دنوں میں کی گئی عبادت اللہ کے ہاں جہاد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، زیادہ اہمیت رکھتی ہے، زیادہ ثواب رکھتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کی عبادت سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں وہ شخص کہ جو اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی لے کے نکلا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، نہ اس کی جان واپس آتی ہے نہ اس کا مال واپس آتا ہے۔ یہ آدمی تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ ثواب رکھنے والا ہو، لیکن اس عمل کے علاوہ کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے جو باقی دنوں میں کیا جائے اور ان دنوں کے کیے گئے اعمال کی نسبت وہ زیادہ فضیلت والا ہو، زیادہ اہمیت والا ہو، زیادہ ثواب والا ہو۔ اتنے افضل ایام، اتنے قیمتی ایام، لیکن ہماری زندگی میں جب یہ دن آتے ہیں نہ ہمیں ان کے آنے کا پتہ چلتا ہے نہ ان کے جانے کا پتہ چلتا ہے۔ رمضان کے مہینے کو بھی ہم ویسے ہی گزارتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ شعور لوگوں میں پھر بھی پایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ احترام پھر بھی پایا جاتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، اگر اور کوئی احترام نہیں تو کم از کم صبح کا آغاز وہ گانوں سے نہیں کرتے، قوالی سے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں۔ لیکن یہ جو دن آتے ہیں نا، ان کا اتنا بھی احترام نہیں ہوتا، ان کا اتنا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، اور ان کے بارے میں اکثر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنے افضل ایام ہیں اور کتنے قیمتی دن ہیں جو اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں دیے ہیں اور ہم ان کو ویسے ہی گزار دیتے ہیں۔ آئیے گزشتہ سالوں میں ہماری زندگی میں 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60 سال کی زندگی میں یہ ویسے گزر گئے، لیکن اللہ سے عہد کیجئے کہ اس سال یہ ویسے نہیں گزریں گے جیسے پہلے گزرتے تھے۔ اس سال یہ خاص دن خاص طریقے سے گزریں گے اور ہم ان میں ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ایام افضل کیوں ہیں، فضیلت والے کیوں ہیں کہ انہی ایام میں عرفہ کا وہ دن بھی آتا ہے جس دن اللہ رب العالمین کے بندے دو چادروں میں رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی مناجات اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کیا ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بخشش عرفہ کے دن کرتے ہیں، جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں بخش دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ گناہگار بندے جو گناہوں کی آگ جلا جلا کے اس میں جلنے کے قریب ہو جاتے ہیں، جب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتے ہیں اور جہنم کی آگ سے حفاظت اور نجات کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ اور انہی ایام میں وہ قربانی کا دن بھی ہے کہ جس دن انسان اپنی انا کو قربان کرتے ہوئے اپنی ضروریات اور اپنے وسائل کے مطابق اللہ کے لیے
ایک جانور کو ذبح کرتا ہے، ایک جانور کو قربان کرتا ہے، جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ قربانی کے دن سے افضل کوئی اور دن نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے کہا راتوں میں آخری عشرے کی ساری راتیں ہیں، لیکن ان میں بھی سب سے افضل لیلۃ القدر ہے، اسی طرح دنوں میں پورا عشرہ ہی افضل ہے، لیکن اس میں بھی 10 ذو الحجہ کا دن جو قربانی کا دن ہے، جس دن اللہ کے لیے قربانی کی جاتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جس دن تمہاری قربانی کا نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، خون ہم بہا دیتے ہیں، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو انسان کے دل کا تقوی پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جس کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا سب سے افضل ترین دن ہے۔ اور اسی طرح اس عشرے کی فضیلت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم ترین سبب جیسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ اس عشرے میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اس عشرے میں جو ذو الحجہ کے ابتدائی ایام ہیں ان میں حج جیسی عبادت بھی ہوتی ہے، عمرے جیسی عظیم عبادت بھی ہوتی ہے، ان میں نمازوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، قربانی جیسی عبادت بھی ہوتی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہوتا ہے، دوسروں کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں یہ ساری باتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، عمرہ بھی جمع ہو سکتا ہے، صدقہ و خیرات بھی جمع ہو سکتا ہے، روزے کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے، لیکن حج صرف انہی دنوں میں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں روزہ تو رکھتا ہے، عمرہ تو کر رہا ہے، جہاد تو کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ حج جیسی عظیم عبادت سے محروم ہے، لیکن ان دنوں میں حج جیسی عبادت بھی کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو خاص فضیلت اور مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اب جب یہ اتنے افضل ایام ہیں تو ان کو ہم نے گزارنا کیسے ہے؟ کیا ان کو ہم نے سو کے گزارنا ہے، یا اپنے کام کاج میں گزار دینا ہے، یا صرف محنت مزدوری یا آگے عید کی تیاری میں گزار دینا ہے؟ ہم جتنی تیاریاں عید کی کرتے ہیں اگر اتنی تیاری ہم آخرت کی کرنے لگ جائیں تو شاید ہمیں کوئی زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ لیکن ہماری زندگی میں عید کا موقع آئے تو اس کی تیاری ہوتی ہے، شادی آ جائے تو اس کی تیاری ہوتی ہے، منگنی کا فنکشن ہو تو اس کی تیاری ہوتی ہے، کہیں ہم گھومنے پھرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہوں اس کی تیاری ہوتی ہے، لیکن تیاری نہیں ہوتی تو اس آخرت کے سفر کی تیاری نہیں ہوتی جو سب سے مشکل ترین سفر ہے، اور جس کے لیے انسان کو زیادہ راہ تقوی کی صورت میں چاہیے۔ وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ عہدہ اور منصب کام آئے گا، نہ انسان کا حسن و جمال کام آئے گا، نہ اس کا کوئی کمال کام آئے گا۔ وہاں کام آنے والی چیز تقوی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ تم زاد راہ کا اہتمام کرو، اور تقوی سے بہتر زاد راہ کوئی نہیں ہے، اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے۔ میں نے عید سے پہلے گھر جانا ہے، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میری گاڑی ٹھیک ہونی چاہیے، راستے میں کوئی پریشانی نہ بن جائے، میرے پاس نئے کپڑے ہونے چاہیے کہ میں نے عید گزارنی ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے نیا لباس خریدنا ہے کہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ لیکن میں نے کبھی اس بات کی فکر نہیں کی کہ یہ عظیم دن میری زندگی میں آئے ہیں تاکہ میں آخرت کی تیاری کر سکوں، لیکن میں اس آخرت کی تیاری کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا۔ تو ان دنوں کو ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ ان دنوں میں جو کام کرنے ہیں اور جن کا اہتمام کرنا ہے ان میں سے پہلا اور عظیم کام حج اور عمرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جسے توفیق عطا فرمائی، جو حج اور عمرے کے لیے روانہ ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں کما حق ہو اس عبادت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین
قرآن مجید میں حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، لازم ہے، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جسے اللہ نے یہ توفیق دی وہ اس کے لیے چلا گیا، یہ جا رہا ہے، یہ تیاریاں کر رہا ہے، اور جو اس سے محروم رہ گیا یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی محروم ہی رہے گا، وہ آئندہ کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اس کی زندگی میں یہ ایام پھر آئیں گے، اللہ اسے زندگی دے، حیات دے، اور اسے توفیق دے کہ وہ آئندہ کے سالوں میں اس کا اہتمام کر لے۔ لیکن جو نہیں جا سکا یا ابھی جسے جانے کی کوئی قریب امید بھی نہیں ہے، کم از کم ان کاموں کا اہتمام کر سکتا ہے جو حج اور عمرے کے برابر اجر و ثواب رکھتے ہیں، اور ان میں سے 5-7 اعمال کا ذکر ہم اس سے پہلے خطبے میں کر چکے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ اجر و ثواب حج اور عمرے کے برابر دیتے ہیں، تو ان کا اہتمام۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کل یہ بھی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بار بار حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، بار بار عمرے کرنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں غریب کے کام آئیں، فلاں جگہ یہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، اس کا اہتمام کر لیں۔ ہاں ضرور کریں، دوسروں کے کام آنے والا بہترین انسان ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے، ہمیں یہ تعلیم دی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جس کا وجود لوگوں کے لیے باعث خیر ہے، باعث شر نہیں ہے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا انسان ہے، یہ بہترین ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج نہ کیا جائے، عمرہ نہ کیا جائے، ایک دفعہ کر لیا ہے تو توفیق ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود دوبارہ نہ کیا جائے۔ اس کی تعلیم اللہ کے رسول نے نہیں دی، بلکہ اس بات کی تعلیم دی ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ بار بار کرو، اور یہ دونوں انسان کے گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں، اور فقر و فاقہ اور یہ جو بھوک اور افلاس اور اس کا رونا ہم روتے اس کو بھی یہ حج اور عمرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ تو اس میں حج اور عمرے کا اہتمام۔ اسی طرح دوسرا کام جس کا اہتمام ہونا چاہیے، رمضان کے مہینے کو ہم نے گزارا اور ہم نے کہا بڑے اچھے ہمارے روزے گزرے ہیں، نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے، لیکن یہ جو دن آئے ہیں یہ بھی عظیم دن ہیں کہ ان میں روزے کا اہتمام کیا جائے، اور عبادات کے ساتھ ساتھ روزے کا اہتمام ہو، اور بالخصوص عرفہ کے دن کا روزہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کا دن کا جو روزہ ہے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والا سال۔ ہم جو ساری زندگی اپنی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان گناہوں سے نکلنے کے لیے، ان گناہوں کی معافی کے لیے ان دنوں کے روزے کا اہتمام کریں؟ پہلے تو ابتدائی 9 کے 9 دنوں کے روزے کا اہتمام ہو، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو عرفہ کے دن کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی رحمت سے اگر انسان محروم رہتا ہے تو ایک محرومی کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہ دیں کہ ایک دن کا روزہ رکھ کے وہ اتنا عظیم اجر حاصل کر سکتا ہے، اتنا ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور اپنے 2 سال کے گناہوں کی معافی کروا سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا اور اب ذہن میں ہے کہ اگلا پورا سال گناہ تو پہلے سے معاف ہو گیا، اب جو مرضی کرو، نمازیں چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، حج زکوٰۃ باقی چیزیں بھی چھوڑ دو، حسن اخلاق بھی چھوڑ دو، لوگوں پہ ظلم بھی ڈھاتے پھرو اور گناہوں میں اپنے آپ کو لگا دو۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی کام بھی نہ کرے، عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن کیا خیال ہے کہ انہوں نے اس کے بعد نیکیاں چھوڑ دی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا تھا، نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی، روزے رکھنے چھوڑ دیے تھے؟ نہیں، جس دن شہید ہوتے ہیں اس دن بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اس دن بھی روزے سے۔ اور یہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو ان دنوں میں روزے کا اہتمام، اور اسی طرح تیسرا کام، جہاں فرائض کی پابندی ایک مسلمان کے ذمہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے اس نے فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، انہیں وقت پہ ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، اور تمام ہی نفلی عبادتیں، چاہے وہ صدقات و خیرات کی صورت میں ہو، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، بالخصوص ان کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے، نفلی عبادتوں کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، اور کتنا قریب ہو جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ انسان ساری زندگی کوئی کسی کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ رب کا بندہ جب رب کے لیے نفلی عبادتوں کا اہتمام کر کے، نفلی نمازوں کا اہتمام کر کے یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ بندہ تو رب سے محبت کرتا ہی ہے، یہ تو انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے، لیکن وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے۔ آج کسی بڑے آدمی کے پاس چلے جائیں نا، وہ سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دے اور ذرا دو چار لفظ محبت کے بول دے، ساری زندگی انسان اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس بندے سے محبت کریں اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ اور یہ سعادت کیسے ملتی ہے کہ جب انسان صرف فرائض پہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اور یہ نفل نمازیں، ان کا اہتمام یہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے بھی قریب کرتا ہے، اور قیامت والے دن پیغمبر کی رفاقت اور صحبت کا سبب بھی ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ سوال کرو، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، گزارش کی اللہ کے رسول سے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے پیغمبر مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی صحبت چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، میں جنت میں بھی آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو؟ قال ہوا ذاک، نہیں اللہ کے پیغمبر مجھے یہی چاہیے۔ اور جو پیغمبر کو مانگ لے اسے اور کیا چاہیے؟ کہ اللہ کے رسول مجھے یہی چاہیے کہ آپ کا ساتھ مل جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر میری رفاقت چاہتے ہو نا تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو، کثرت سے نمازیں پڑھا کرو، اہتمام کیا کرو نوافل کا، اس کے ذریعے قیامت والے دن تم جنت میں میرے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح چوتھا عمل جس کا اہتمام بالخصوص ان ایام میں کرنا ہے وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور یہ عبادت ہی ایسی ہے کہ صرف انہی دنوں میں نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کا جب حکم دیتے ہیں تو فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ اور رب کو یاد کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ زبان سے یاد کیا جائے، اپنے رب کا دل سے ذکر کیا جائے، کہ ہر وقت انسان کے دل میں یہ بات ہو کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے۔ گناہوں کی طرف انسان جانے لگا، اپنا رب یاد آ گیا کہ نہیں میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، فرائض میں کوتاہی کرنے لگا، رب کو یاد کر کے پھر اس فرض کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھا کہ نہیں یہ کام میرے رب کو پسند ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، میں اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔
دل میں بھی اپنے رب کو یاد رکھنا، اپنے اعضاء سے بھی اپنے رب کو یاد رکھنا کہ رب نے کہا تم یہ کام کرو تو وہ کام کر لینا، رب نے کسی کام سے روک دیا تو اس سے رک جانا، اور پھر زبان سے کہ اپنی زبان کو ما یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ کے ذکر سے یہ تر رہنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہماری زبانیں تر رہتی ہیں، کسی کی زبان جھوٹ سے تر رہتی ہے، کسی کی زبان غیبت سے تر رہتی ہے، کسی کی زبان گالیوں سے تر رہتی ہے، کسی کی زبان پہ کیا ہے اور کسی نے ہر وقت اپنے منہ میں کون سا جملہ بنا رکھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے اس کائنات میں تھوڑے لوگ ہیں، بہت قلیل ہیں جو کثرت سے اپنے رب کو یاد رکھتے ہوں، جو کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرتے ہوں۔ تو جہاں عام حالات میں بھی کثرت سے ذکر کرنا ہے، بالخصوص ان دنوں میں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا۔ صحابہ اکرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، دونوں بازاروں میں نکل جایا کرتے، ان دنوں میں بازار میں نکل جاتے۔ اور کس لیے؟ ہم تو بازار میں جاتے ہیں نا یا تو کچھ خریدنے کے لیے یا بازار کو چیک کرنے کے لیے، یا وقت نہیں گزر رہا تو وقت گزارنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کے صحابہ جو اس بات کو جانتے تھے، احب البقاء الی اللہ المساجد، کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین جگہ اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں، وابغض البلاد الی اللہ الاسواق، اور ناپسندیدہ مبغوض ترین جگہ وہ بازار ہیں۔ صحابہ بلا وجہ بازاروں میں نہیں جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، دیگر صحابہ جب بازار میں نکلتے تو اس لیے نکل جاتے کہ خریدنے کے لیے نہیں جا رہے، لیکن وہاں جا کے بلند آواز سے ذکر کرتے تاکہ لوگ بھی انہیں دیکھ کے اللہ کو یاد کریں اور ذکر کریں۔ ہم تو اپنے گھروں میں تو دور کی بات ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ہم تو وہاں پہ بھی یہی ہمیں یاد ہوتا ہے کہ فلاں نے کیا کیا ہے، فلاں کہاں گیا ہے، کہاں سے آیا، کیا کیا ہے، وہاں بھی ہم حساب و کتاب ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بازار میں جائیں تو پھر تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا رب ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہاں کچھ خریدنے لگے تو پھر بھی بھولے ہوئے ہیں سب کچھ۔ ساری اخلاقیات، خریدنے کی اخلاقیات، بیچنے کی اخلاقیات، ان کے آداب، حلال و حرام، یہ ساری چیزیں تو ہم نے اپنے بازاروں سے نکال دی، ہم نے اللہ کے ذکر کو بھی بازاروں سے نکال دیا۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا ایسے نزول ہوتا ہے اس انسان کی زندگی پر، اس انسان پر، کہ اسے خود محسوس ہوتا ہے، خود پتہ چلتا ہے، اور دیکھنے والے بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ انسان جب اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، نہ کسی کے بارے میں دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، نہ بغض پیدا ہوتا ہے، نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، اس کی زبان تو مصروف ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، سب سے افضل کام میں مصروف ہے۔ اور اسی طرح پانچواں کام جس کا خاص طور پہ ان دنوں میں اہتمام ضروری ہے، وہ صدقہ و خیرات کرنا۔ ہم جو اپنے گھروں میں رونا رو رہے ہوتے ہیں نا کہ بیماریاں ہیں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کو جہاں دنیا بھر کے اسپتالوں میں لے کے جاتے ہیں، مہنگی ترین جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں، کبھی ہم نے یہ بھی تجربہ کیا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور بھی دیں گے۔ اللہ کے فرشتے تو دعائیں کر رہے ہیں اس بندے کے لیے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جس نے خرچ کیا ہے تیرے راستے میں اور جہاں جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے تھا اس نے وہاں خرچ کر دیا ہے، اللہ تو اس کو اور دے دے۔ اور یہ بد دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، وَآتِ مُمْسِكًا طَلَبًا، اور جو خرچ نہیں کرتا، جہاں اس نے خرچ کرنا تھا، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا تھا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا تھا، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا تھا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا تھا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا تھا، مسافروں پہ خرچ کرنا تھا، سوال کرنے والوں پہ خرچ کرنا تھا، اور سوال نہ کرنے والے ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا تھا، جو بندہ وہ خرچ نہیں کرتا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہم آت
ممسکن تلفا، اے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، ختم کر دے، اس کا کچھ نہ بچے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور یہ وہ کام ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اس بات کی خواہش کرے گا کاش مجھے زندگی مل جائے اور میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جس کا مال، جس کی اولاد اسے غافل کر دے گی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو غافل ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والا ہے، اور پھر خواہش یہ کرے گا، مرنے کے بعد آرزو یہ ہوگی کاش مجھے زندگی ملے اور میں خرچ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، اب میں صدقہ کر کے آ جاؤں، لوگوں پہ خرچ کر کے آ جاؤں، لیکن پھر موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت مندوں پہ اس مہینے میں بالخصوص، ان ایام میں بالخصوص، اور عام دنوں میں بالعموم خرچ کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آنے والے ایام، یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، یہ بہت فضیلت والے افضل ترین ایام ہیں، کائنات کے سب سے افضل دن ہیں۔ ان ایام کو صحیح گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم نیکیوں کا اہتمام کریں وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بھی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اندر جھوٹ ہے تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر غیبت کرتے ہیں تو غیبت سے رکنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری کمائی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو حرام کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے کمائی اور ہمارے معاملات میں سود کی ملاوٹ ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کہا ہے، جو سنا ہے، اس میں جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی اس سے درگزر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔